دمشق میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی داخل ہوا تھا تو اس کے ساتھ 700 سوار تھے۔ تمام مورخین نے یہی تعداد لکھی ہے، لیکن تاریخ سلطان ایوبی کے ان جانبازوں سے بے خبر ہے جن میں سے کوئی تاجروں کے بحروپ میں، کوئی بے ضرر مسلمانوں کے بیس میں اور کوئی شامی فوج کے معمولی سپاہیوں کے لباس میں، ایک بھی، دو اور چار کی ٹولیوں میں بھی دمشق میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تر سلطان ایوبی کے خاموش حملے سے پہلے ہی یہاں آ گئے تھے اور کچھ اس وقت داخل ہوئے تھے جب دمشق کے دروازے سلطان ایوبی کے لیے کھل گئے تھے۔ یہ جاسوسوں کا دستہ تھا جنہیں جانباز جاسوس کہا جاتا تھا، کیونکہ ہر قسم کی لڑائی، ہر ہتھیار کے استعمال، ہر طرح کی تباہ کاری کے ماہر تھے اور دماغی لحاظ سے مستعد اور ذہین۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ایسے خطرے مول لیتے تھے جن کے تصور سے ہی عام سپاہی بھٹک جاتے تھے۔ ایسا جذبہ صرف ٹریننگ سے پیدا نہیں ہوتا، اس کام کے لیے ایسے جوان منتخب کیے جاتے تھے جن کے دلوں میں اپنے مذہب کا عشق اور دشمن کی نفرت بھری ہوتی تھی۔ یہ جانباز جنونی قسم کے مسلمان ہوتے تھے۔ سلطان ایوبی نے ایسے جانبازوں کے کئی دستے تیار کر رکھے تھے۔ سلطان ایوبی جب 700 سواروں کے ساتھ دمشق کو روانہ ہوا تھا تو اس نے منتخب لڑاکا جاسوسوں کا ایک دستہ خصوصی ہدایات کے ساتھ دمشق کو روانہ کر دیا تھا۔ ان میں ایک ہدایت یہ تھی کہ اگر دمشق کی فوج مقابلے پر اتر آئے تو یہ جاسوس شہر کے اندر اپنی سمجھ اور ضرورت کے مطابق تخریب کاری کریں اور وہ دروازے کھولنے کی بھی کوشش کریں۔ ان میں ایسے بھی تھے جنہیں شہریوں میں دہشت، بھگدڑ، افراتفری اور افواہیں پھیلانے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ ان تمام جانبازوں کی تعداد 200 اور 300 کے درمیان تھی۔ اس وقت کے وقائع نگاروں نے صحیح تعداد نہیں لکھی، صرف یہ لکھا ہے کہ سلطان ایوبی کی آمد کے وقت دمشق میں 200-300 جاسوس اور تباہ کار موجود تھے۔ ایک فرانسیسی وقائع نگار نے صلیبی جنگوں کے حالات اور واقعات قلم بند کرتے ہوئے سلطان ایوبی کے لڑاکا جاسوسوں کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ اس نے ان جانبازوں کے اسلامی جذبے کو مذہبی جنون بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جاسوس نفسیاتی مریض تھے۔ اس فرانسیسی نے تو مذہبی جنون کی توہین کی ہے کہ اسے نفسیاتی مرض کہا ہے، لیکن یہ نفسیاتی کیفیت ہی تھی۔ مسلمان صاحب ایمان صرف اس صورت میں بنتا ہے جب مذہب اس کی نفسیات کا جز بن جاتا ہے۔ ان جانبازوں کو جاسوسی اور تباہ کاری کی ٹریننگ علی بن سفیان اور اس کے 2 نائبین حسن بن عبداللہ اور زاہدان نے دی تھی، اور معرکہ آرائی کی ٹریننگ تجربہ کار فوجیوں کے ہاتھوں ملی تھی۔ اب جبکہ سلطان ایوبی دمشق میں تھا اور علی بن سفیان قاہرہ میں تھا، وہاں کے اندرونی حالات پوری طرح نہیں سنبھلے تھے۔ سلطان ایوبی کی غیر حاضری دمشق پر اس کے قبضے اور خلافت کی معزولی کی صورت میں مصر میں صلیبی تخریب کاری کا خطرہ بڑھ گیا تھا، اس لیے علی بن سفیان کو وہیں رہنے دیا گیا تھا۔ دمشق میں اس کا ایک نائب حسن بن عبداللہ آیا تھا، وہی جاسوس جانبازوں کے دستے کا کمانڈر تھا۔ دمشق پر سلطان ایوبی نے قبضہ کر لیا تو وہاں کی بیشتر فوج سالار توفیق جواد کی زیر کمان سلطان ایوبی سے مل گئی تھی۔ باقی فوج اور خلیفہ کے باڈی گارڈز دستے خلیفہ اور اس کے حواری عمرہ کے ساتھ دمشق سے بھاگ گئے تھے۔ توقع تھی کہ سلطان ایوبی انہیں گرفتار کرنے کے لیے فوج ان کے تعاقب میں بھیجے گا، لیکن اس نے ایسی کوئی حرکت نہ کی۔ 2-3 سالاروں نے اسے کہا کہ ان عمرہ وغیرہ کو پکڑنا ضروری ہے جو بھاگ گئے ہیں، وہ کہیں اکٹھے ہو جائیں گے اور اطمینان سے سلطان ایوبی کے خلاف جنگی تیاری کریں گے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ صلیبیوں سے بھی مدد مانگیں گے جو انہیں مل جائے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن میں اندھیرے میں کبھی نہیں چلا، پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ گئے کہاں ہیں اور ان کا مرکز کون سا بنے گا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میری آنکھیں، میرے کان بھاگنے والوں کے ساتھ ہی چلے گئے ہیں۔ وہ بدبخت اتنی جلدی حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔
میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ صلیبی کیا کریں گے۔ وہ مصر پر بھی یلغار کر سکتے ہیں، وہ شام پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، وہ شاید اس انتظار میں ہیں کہ میں کیا کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری چال کے بعد اپنی چال چلنا چاہتے ہوں۔ آپ فوج کو میری بتائی ہوئی تنظیم میں لا کر ان کی تربیت اور جنگی مشقیں جاری رکھیں۔ سلطان ایوبی نے جنہیں اپنی آنکھیں اور اپنے کان کہا تھا وہ یہی جاسوس تھے جو مصر سے یہاں آئے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو انہی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ جب الملک الصالح اور اس کے امراء اور وزراء دمشق سے بھاگے تو ان کے ساتھ سلطان ایوبی کے بہت سے جاسوس بھی چلے گئے تھے۔ بھاگنے والوں کی تعداد کم نہیں تھی۔ تمام امراء اور وزراء اور کئی ایک جاگیرداروں اور حاکموں کا عملہ بھی تھا۔ فوج کی بھی کچھ نفری تھی اور بڑوں کی خوش آمدی لوگ بھی تھے۔ یہ تتر بتر ہو کے بھاگے تھے۔ ان کے ساتھ جاسوسوں کا چلے جانا آسان تھا۔ یہ جاسوس اس مشن پر ساتھ گئے تھے کہ دیکھیں الصالح اور اس کے پالنے والے امراء کیا جوابی کارروائی کریں گے اور انہیں صلیبیوں کی کتنی کچھ اور کیسی مدد حاصل ہوگی۔ یہ جاسوس جو دمشق سے باہر گئے تھے حسن بن عبداللہ کے خصوصی منتخب افراد تھے۔ وہ اس صورتحال کے سیاسی پس منظر کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ان میں ایک ماجد بن محمد حجازی تھا، خوب رو و جوان، جسم نہایت موزوں، گٹھا ہوا، اور اسے خدا نے زبان کی ایسی چاشنی دی تھی جس میں طلسماتی اثر تھا۔ تقریباً ہر جاسوس کی شکل و صورت اور اوصاف ایسے ہی تھے، لیکن ماجد محمد ان سب سے برتر لگتا تھا۔ ان جاسوسوں کی اتنی اچھی صحت کا راز غالباً یہ تھا کہ انہیں کسی قسم کے نشے کی عادت نہیں تھی اور وہ عیاشی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے اخلاق میں جو پختگی تھی اس نے ان میں فولاد جیسی قوت ارادی پیدا کر رکھی تھی۔ ان کا قول و فعل مذہب کا پابند تھا۔ ماجد حجازی اپنے ساتھیوں کی طرح اس فولادی کردار کا نمونہ تھا، اور روح کی جو پاکیزگی تھی اس نے اس کے چہرے کو حسین بنا رکھا تھا۔ وہ دمشق سے بھاگا جا رہا تھا۔ اس کے نیچے عرب کی اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا۔ اس کے پاس تلوار تھی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ چمکتی ہوئی آنی والی برچھی تھی۔ وہ ویرانے میں اکیلا جا رہا تھا۔ اس نے حلب کی سمت جاتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا۔ اسے کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آیا تھا جس کے ساتھ وہ جائے۔ وہ اپنے لیے کوئی ہم سفر ڈھونڈ رہا تھا جو اس کے مشن کے لیے سود مند ہو سکے۔ ایسا ہم سفر فوج کا کوئی اعلیٰ افسر ہو سکتا تھا یا کوئی ایسا امیر جسے ملک الصالح کا قرب حاصل ہوتا۔ اس کی سراغ رساں آنکھیں الصالح کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے چند ایک لوگوں سے پوچھا بھی تھا کہ وہ کس طرف گیا ہے، مگر اسے الصالح کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ الملک الصالح نور الدین زنگی مرحوم کی عمر یا اس کی خوبیاں جیسا کوئی آدمی نہیں، بلکہ وہ 11 سال کی عمر کا بچہ ہے جسے مفاد پرست امراء نے اپنے مقاصد کے لیے سلطنت کی گدی پر بٹھایا ہے، اور عملاً حکمران یہ امراء خود بنے ہوئے ہیں۔ وہ تصور میں لا سکتا تھا کہ وہ بچہ اکیلا نہیں جا رہا ہوگا، اس کے ساتھ امیروں، وزیروں اور درباریوں کا قافلہ ہوگا، اور اس قافلے کے ساتھ زر و جواہرات اور مال و دولت سے لدے ہوئے اونٹ ہوں گے۔ ماجد حجازی نے سوچا تھا کہ یہ قافلہ اسے نظر آ گیا تو وہ الملک الصالح کا مرید بن کر قافلے میں شامل ہو جائے گا۔ یہ کامیابی حاصل ہونے کی صورت میں وہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور سینوں سے راز کس طرح نکالنے ہیں، مگر اسے اپنے شکار کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا جہاں ہریالی بھی تھی۔ ذرا سستانے کے لیے وہ چٹانوں کے اندر چلا گیا۔ ایک جگہ اسے 2 گھوڑے نظر آئے۔ ان سے ذرا پرے ہری بھری گھاس پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ وہ سوئے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ وہ ذرا فاصلے پر رک گیا اور گھوڑے سے اتر کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ ایک گھوڑا ہنہنایا تو وہ آدمی اٹھ بیٹھا،
لباس سے وہ اونچے درجے کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ماجد حجازی کو دیکھا تو اسے اپنے پاس بلایا۔ ماجد اس کے پاس چلا گیا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ عورت بھی اٹھ بیٹھی۔ وہ عورت نہیں، جوان لڑکی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس کے گلے کا ہار بتا رہا تھا کہ یہ لوگ معمولی حیثیت کے نہیں۔ اس آدمی کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی اور لڑکی 25 سال سے کم لگتی تھی۔ ماجد نے ان دونوں کو ایک نظر میں بھانپ لیا۔ تم کون ہو؟ اس آدمی نے ماجد سے پوچھا۔ دمشق سے آئے ہو؟ میں دمشق سے ہی آیا ہوں، ماجد نے جواب دیا، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں۔ آپ کیسے سفر میں ہیں؟ غالباً ہم ایک ہی سفر کے مسافر ہیں، اس آدمی نے مسکرا کر کہا۔ تم شریف آدمی معلوم ہوتے ہو۔ کیا آپ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ میں شریف ہوں یا بدمعاش؟ ماجد حجازی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، جس کے ساتھ اتنی حسین لڑکی ہو، لڑکی کے گلے میں اتنا قیمتی ہار ہو اور ساتھ مال اور دولت بھی ہو، وہ ہر راہی کو بدمعاش اور ڈاکو سمجھتا ہے۔ میں ڈاکو نہیں ہوں۔ آپ کو ڈاکوؤں سے بچا ضرور سکتا ہوں، خواہ میری جان چلی جائے۔ اس کے دماغ میں اچانک ایک بات آ گئی ہو جو اس نے تیر کی طرح منہ سے نکال دی۔ اس نے کہا، دمشق سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ ڈاکوؤں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں نے راستے میں 2 لاشیں بھی دیکھی ہیں۔ یہ موقع ڈاکوؤں کے لیے نہایت اچھا ہے کہ لوگ مال و دولت کے ساتھ دمشق سے بھاگ رہے ہیں۔ لڑکی کا اتنا دلکش رنگ اڑ گیا، وہ اپنے آدمی کے ساتھ لگ گئی۔ کچھ ایسی ہی حالت آدمی کی ہو گئی۔ ماجد حجازی جان گیا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا ہیں۔ ان پر خوف و ہراس غالب کر کے اس نے اپنی زبان کے کرشمے دکھانے شروع کر دیے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو برا بھلا کہا اور سلطان الملک الصالح کی مدح سرائیوں کی جیسے وہ زمین و آسمان کا واحد برگزیدہ انسان ہو۔ ماجد نے اس پر دہشت کا غلبہ اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے کہا، صلاح الدین ایوبی نے دمشق سے بھاگے ہوئے آپ جیسے لوگوں کو لوٹنے اور ان سے جوان بیٹیاں اور بیویاں چھیننے کے لیے اپنی فوج کے دستے ادھر بھیج دیے ہیں۔ یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ یہ میری بیوی ہے۔ اور دمشق میں آپ کتنی بیویاں چھوڑ آئے ہیں؟ ماجد حجازی نے پوچھا۔ 4۔ خدا کرے یہ 5ویں خیریت سے آپ کے ساتھ منزل پر پہنچ جائے، ماجد نے کہا۔ ایوبی کی فوج کتنی دور ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ تم نے سپاہیوں کو لوٹ مار کرتے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، ماجد حجازی نے کہا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بھی صلاح الدین ایوبی کی فوج کا سپاہی ہوں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ وہ کانپنے لگا، مسکرایا بھی، مگر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں کچھ دے دوں گا اور تم سے التجا کروں گا کہ مجھے کنگال نہ کرو، اور میں تم سے یہ التجا بھی کروں گا کہ اس بیچاری کو میرے ساتھ رہنے دو۔ ماجد حجازی نے کہکا لگایا اور کہا، دولت اور عورت سے زیادہ محبت انسان کو بزدل اور کمزور بنا دیتی ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ جو کچھ پاس ہے وہ میرے حوالے کر دو تو میں تلوار کھینچ کر اسے کہوں گا کہ پہلے مجھے قتل کرو، پھر میری لاش سے تمہیں جو کچھ ملے وہ لے جانا۔ محترم، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں، دمشق میں آپ کیا تھے اور اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے سچ بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ مخلص اور جانباز محافظ نہ ملے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری منزل ایک ہے۔ میں ایوبی کی فوج کا سپاہی ضرور ہوں، لیکن بھگوڑا ہوں۔ اس آدمی نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ دمشق کے مظفرانی علاقے کا جاگیردار تھا۔ اسے سرکاری دربار میں ایسی سرکاری حیثیت بھی حاصل تھی کہ سلطنت کی شہری اور جنگی پالیسیوں میں بھی اس کا عمل دخل تھا۔ سلطان کے باڈی گارڈ دستے کے زیادہ تر سپاہی اس کے دیے ہوئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ سلطنت کے بالائی حلقے کا اہم قسم کا درباری تھا۔ اسے گھر سے نکلتے ذرا دیر ہو گئی تھی۔ الصالح نے اپنے تمام حاشیہ برداروں سے کہا تھا کہ وہ حلب پہنچ جائیں۔
چنانچہ یہ جاگیردار حلب جا رہا تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ بہت سے زر و جواہرات ساتھ لے جا رہا ہے، 4 بیویاں پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ یہ چونکہ سب سے چھوٹی اور خوبصورت تھی، اس نے بڑے افسوس کے ساتھ ذکر کیا کہ اس کے محافظ اور تمام ملازم دمشق میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے اس کا گھر لوٹ لیا ہوگا۔ یہ اس کی اپنی ہمت تھی کہ وہ بر وقت اپنا بیش قیمت خزانہ لے کر نکل آیا۔ وہ اب الصالح کے پاس جا رہا تھا۔ ماجد حجازی کو اس کی داستان سن کر خوشی ہوئی۔ یہ جاگیردار اس کے کام کا آدمی تھا، اس کے ساتھ وہ حلب کے دربار تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ اس سوار دستے کا کماندار تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھ دمشق لایا تھا، لیکن وہ الصالح کا مرید ہے، اس لیے وہ اس کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس عقیدت مندی کا نتیجہ ہے کہ وہ ایوبی کی فوج سے بھاگ آیا ہے اور سلطان کے دربار جا رہا ہے۔ اگر اس نے پسند کیا تو وہ اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جائے گا۔ اگر میں ابھی سے تمہیں اپنا محافظ بنا لوں تو تمہاری اجرت کی شرائط کیا ہوں گی؟ اس نے ماجد حجازی سے پوچھا۔ میں جیسے دمشق میں بادشاہ تھا اسی طرح وہاں بھی بادشاہ ہوں گا۔ جہاں جا رہا ہوں میرے محافظ بن کر تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے اپنا محافظ بنائیں گے تو آپ کو فوجی مشیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماجد حجازی نے اسے کہا، میری اجرت آپ میری قابلیت دیکھ کر خود ہی مقرر کر دیں گے، میں ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ماجد حجازی اس کا باڈی گارڈ بن گیا۔ یوں کہیے کہ ایک درباری جاگیردار کے ساتھ سلطان ایوبی کا ایک جاسوس لگ گیا۔ اس جاگیردار کے پاس بے انداز زر و جواہرات تھے جو اس نے ایسے سامان میں چھپا رکھے تھے جو بظاہر معمولی سا تھا۔ اسے فوری طور پر ایک محافظ کی ضرورت تھی۔ ماجد کے ڈرامے سے یہ ضرورت اور شدید ہو گئی تھی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا خنک ہونے لگی تھی۔ ماجد کے مشورے پر انہوں نے وہیں قیام کیا۔ رات گزر گئی تو جاگیردار کو یقین آ گیا کہ ماجد قابل اعتماد آدمی ہے۔ لمبی مسافت کے بعد وہ حلب پہنچے۔ اس وقت حلب کا امیر شمس الدین تھا جس نے تھوڑا ہی عرصہ پہلے صلیبیوں کو تاوان دے کر ان سے صلح کر لی تھی۔ الملک الصالح دمشق سے بھاگ کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کے تمام امراء وزراء اس کے ساتھ تھے۔ اس کے باڈی گارڈ کے دستے بھی وہاں پہنچ رہے تھے۔ الصالح نے حلب کی عمارت پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے امراء وغیرہ فوج کو نئے سرے سے منظم کرنے لگے تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ فوج کو ہر اس آدمی کی ضرورت تھی جس میں تھوڑی سی جنگی سوجھ بوجھ ہو۔ الملک الصالح کے پاس سونے اور خزانے کی کمی نہیں تھی، کمی فوجی کمانڈروں اور مشیروں کی تھی۔ وہ اور اس کا ٹولہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے اور خلافت بحال کرنے کو بے تاب تھا۔ ان کی بے تابیوں سے یوں پتہ چلتا تھا جیسے ان کے دشمن صلیبی نہیں سلطان ایوبی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کی مہر کے ساتھ ادھر ادھر امراء کو پیغام بھیجے کہ وہ سلطنت کے دفاع کے لیے سلطان الملک الصالح کے ساتھ فوجی تعاون کریں۔ ان امراء میں حمز، حمات اور موصل کے حکمران خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کسی کی طرف سے امید افزا جواب ملا اور کسی نے تعاون کا صرف وعدہ کیا۔ یہ جاگیردار حلب پہنچا تو الصالح نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ بھی الصالح کی جنگی مجلس مشاورت کا اہم رکن تھا۔ اسے حلب میں ایک مکان دے دیا گیا۔ وہ آتے ہی اس قدر مصروف ہو گیا کہ صبح کا گیا آدھی رات کو گھر آتا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی ماجد حجازی میں دلچسپی لینے لگی۔ ماجد نے اس کے ساتھ ایسی بے تکلفی پیدا کر لی جس میں بدنیتی کا شائبہ تک نہ تھا۔ ماجد نے پروقار انداز اختیار کیے رکھا جس سے لڑکی متاثر ہوئی اور وہ جیسے بھول ہی گئی ہو کہ ماجد اس کے خاوند کا محافظ ہے۔ ماجد اپنے مشن پر کام کر رہا تھا۔ اس نے 2-3 دنوں میں لڑکی کے دل پر قبضہ کر لیا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے خاوند کی باقی 4 بیویاں کیسی تھیں۔ اس نے بتایا کہ کوئی ایسی بری تو نہیں تھی۔ اس شخص نے انہیں پرانی سمجھ کر دھوکہ دیا اور اس لڑکی کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔
اور ایک روز یہ تمہیں بھی چھوڑ کر کسی اور کو لے جائے گا۔ ماجد حجازی نے کہا، ان امیروں کا یہ شغل ہے، اگر میں تمہیں دل کی بات بتا دوں تو میرے خاوند کو تو نہیں بتا دو گے؟ لڑکی نے پوچھا، مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے؟ اگر میری فطرت میں دھوکہ اور فریب ہوتا تو میں تمہارے خاوند کو وہیں جہاں میں تمہیں ملا تھا آسانی سے قتل کر کے تم پر اور تمہارے مال و دولت پر ہاتھ صاف کر سکتا تھا۔ ماجد نے کہا، میں مرد ہوں، عورت کو فریب دینا مرد کی شان کے خلاف ہے۔ میں اب اس راز کو اپنے دل میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی کہ مجھے تم سے ایسی محبت ہے جس پر میرا قابو نہیں رہا۔ لڑکی نے کہا، اور یہ بھی ایک راز ہے کہ مجھے اس خاوند سے نفرت ہے۔ میں بکی ہوئی لڑکی ہوں، کئی بار دل میں آیا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ میں شاید بزدل ہوں، اپنی جان لینے سے ڈرتی ہوں۔ میرے ارادے کچھ اور تھے، میرے خیالات کچھ اور تھے۔ تم نے میرے ارادوں اور خیالوں پر مٹی ڈال دی ہے اور میرا یہ ارادہ پکا کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اس لیے خودکشی کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، لڑکی نے کہا، میرے ذہن میں صلاح الدین ایوبی کا تصور نور الدین زنگی سے زیادہ مقدس اور پیارا تھا۔ تم نے اس تصور کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ کیا صلاح الدین ایوبی اتنا ہی برا ہے جتنا تم نے بتایا ہے؟ میں تمہارے راز کو اپنا راز سمجھوں گا، ماجد حجازی نے کہا، اس کے عوض تمہیں اپنا ایک راز دیتا ہوں۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں لوں گا کہ میرے راز کی حفاظت کرنا۔ اگر میرا راز فاش ہو گیا تو نہ تم زندہ رہو گی اور نہ تمہارا خاوند۔ میں صلاح الدین ایوبی کا جاسوس ہوں۔ میں نے 2-4 دنوں میں بھانپ لیا ہے کہ تم اصل میں کیا ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کا تصور اس سے کہیں زیادہ مقدس ہے جو تم نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے۔ وہ ان امیروں اور بادشاہوں کا دشمن ہے جنہوں نے لڑکیوں کو اپنے حرموں میں قید کر رکھا ہے۔ وہ اس کے سخت خلاف ہے کہ مرد عورت کو صرف تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بنائے۔ وہ مرد اور عورت کی برابری کا اور ایک خاوند اور ایک بیوی کا قائل ہے۔ وہ عورتوں کو فوجی تربیت دینا چاہتا ہے۔ میں نے تمہارے خاوند کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا کہ ایوبی نے اپنی فوج کے چند دستوں کو دمشق سے بھاگنے والوں کو لوٹنے اور ان کی لڑکیوں کو اٹھا لانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ سچے اسلام کا علمبردار ہے۔ میں اسی اسلام کی خاطر اور اسی صلاح الدین ایوبی کی خاطر یہاں ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی۔ اس نے ماجد حجازی کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لیا اور کہا، تمہارا یہ راز کبھی فاش نہ ہوگا۔ مجھے مت بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ مجھے مت بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور تم نے میرے خاوند کو کیا بتایا تھا۔ میں عورتوں کی اس جماعت کی لڑکی تھی جو نور الدین زنگی کی زندگی میں ہم نے بنائی تھی۔ ہم صلیبیوں کے خلاف اپنا محاذ قائم کر رہی تھیں۔ زنگی کی بیوہ ہماری سرپرست تھی۔ میرا باپ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اس جماعت میں رہوں۔ وہ لالچی اور خوش آمدی انسان ہے۔ اس کے لیے صلیب اور حلال میں کوئی فرق نہیں۔ وہ اسی کا غلام ہے جس سے اسے کچھ رقم ہاتھ آ جائے۔ اس نے مجھے اس آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس سودے کو لوگ شادی کہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ مسلمان کی بچی میدان جنگ میں ہو یا اسے کوئی بھی جنگی اور قومی کام دے دو تو وہ مردوں کو حیران کر دیتی ہے اور دشمن کا منہ پھیر سکتی ہے، مگر یہی بچی جب حرم میں قید کر لی جاتی ہے تو وہ چونٹی بن جاتی ہے۔ یہی حالت میری ہوئی۔ اگر میرا یہ خاوند معمولی حیثیت کا ہوتا تو میں بغاوت کرتی، اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتی، مگر اس آدمی کے پاس طاقت ہے، دولت ہے اور الصالح کا جو محافظ دستہ ہے اس کے آدھے سپاہی اسی کے علاقے کے ہیں جو اسی کے بھرتی کرائے ہوئے ہیں۔ میں
چونکہ اس کی پہلی بیویوں سے زیادہ جوان اور خوبصورت ہوں، اس لیے میں ہی اس کا کھلونا بن گئی۔ میری روح مر گئی، میرا صرف جسم زندہ رہا۔ باہر کی دنیا سے میرا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور میں جس دنیا میں قید تھی وہاں شراب اور ناچ کھانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگر کچھ اور تھا تو وہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کے منصوبے تھے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اس نے ماجد حجازی کو جھنجھوڑ کر کہا، کیا تم میری باتیں سن رہے ہو؟ میں نے یہ یقین کیے بغیر کہ تم صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہو یا میرے خاوند کے، تمہیں اپنے دل کی باتیں سنا رہی ہوں۔ اگر میرے خاوند کے جاسوس ہو تو اسے یہ ساری باتیں سنا دینا جو میں نے تمہیں سنائی ہیں، وہ مجھے سزا دے گا۔ میں اب ہر قسم کی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس اب جسم رہ گیا ہے، یہ جسم پتھر بن گیا ہے، روح مر گئی ہے۔ تمہاری روح زندہ ہے، ماجد حجازی نے کہا۔ میری نگاہیں گہرائیوں سے زیادہ گہرائی تک دیکھ لیا کرتی ہیں۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ تمہاری روح زندہ ہے، ورنہ میں اپنا راز کبھی تمہارے آگے نہ کھولتا۔ میں حسن اور جوانی سے مغلوب ہونے والا انسان نہیں ہوں، مرد ہوں۔ اپنی جان اسلام کے نام پر وقف کر دی ہے۔ تم بولو، اپنا دل ہلکا کرتی جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ تمہاری داستان میرے لیے نئی نہیں، یہ ہر مسلمان عورت کی داستان ہے۔ اسلام کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز ایک مسلمان نے حرم کھولا اور اس میں خوبصورت لڑکیاں خرید کر قید کی تھیں۔ صلیبیوں نے کہا کہ اب اس قوم کو عورت کے ہاتھ مروائیں گے۔ انہوں نے ہمارے بادشاہوں کے حرم اپنی بیٹیوں سے بھر دیے ہیں۔ یہ میرے خاوند کے گھر میں بھی ہوا، لڑکی نے کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے صلیبی لڑکیوں کو اپنے خاوند کے پاس آتے اور شراب پیتے دیکھا ہے۔ میں سوائے رونے کے اور کر ہی کیا سکتی تھی؟ میں اس لیے نہیں روتی تھی کہ ان لڑکیوں نے مجھ سے میرا خاوند چھین لیا ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھ سے میرا اسلام چھن گیا تھا، وہ اسلام جس کی خاطر میں نے تمہاری طرح اپنی جان وقف کی تھی۔ آؤ جذباتی باتوں سے ہٹ کر اس کام کی باتیں کریں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، ماجد نے کہا اور اس سے پوچھا، اپنے خاوند پر تمہارا کتنا کچھ اثر ہے؟ کیا تم اس کے دل سے راز کی باتیں نکال سکتی ہو؟ شراب کے 2 پیالے پلا کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر میں اس سے ہر راز لے سکتی ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کچھ سوچ کر اور مسکرا کر کہا، میری ایک ذاتی شرط مان لو گی؟ اگر میں تمہارا کام کر دوں تو مجھے یہاں سے لے جاؤ گے، میری محبت کو ٹھکرا تو نہیں جاؤ گے؟ ماجد حجازی نے اس کا دل رکھ لیا اور اس کی شرط مان لی۔ اس نے اسے بتایا کہ الساحل 11 سال کا بچہ ہے، وہ امیروں کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ یہ امیر اور وزیر صلاح الدین ایوبی کو ختم کر کے سلطنت اسلامیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان ٹکڑوں کو صلیبی ہضم کر جائیں گے اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ جس قوم نے اپنے ملک کے ٹکڑے کیے وہ کبھی زندہ نہیں رہی۔ ہمارے یہ امیر صلیبیوں تک سے مدد لینے کو تیار ہیں، صلیبی انہیں ضرور مدد دیں گے، وہ اس کے عوض وہ انہیں اپنا محکوم بنائیں گے۔ میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ خلیفہ کے ہاں کیا منصوبے بن رہے ہیں اور صلیبی انہیں کیا مدد دے رہے ہیں۔ مجھے یہ خبر بہت جلدی صلاح الدین ایوبی تک پہنچانی ہے تاکہ اس کے مطابق کارروائی کی جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان ایوبی بے خبری میں صلیبیوں کے حملے کی زد میں آ جائے۔ کیا صلاح الدین ایوبی مسلمان امیروں پر حملہ کرے گا؟ لڑکی نے پوچھا۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ دریغ نہیں کرے گا۔ لڑکی بہت ہی جذباتی تھی اور وہ ذہین بھی تھی، اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، اسلام کو یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس میں لڑے گی، اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں، ماجد حجازی نے کہا۔
صلاح الدین ایوبی بادشاہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا سپاہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ملک اور قوم کو خطروں اور تباہی سے بچانے کا فرض فوج کے سپرد ہے۔ یہ خطرہ باہر کے دشمن کا ہو یا اندر کے غداروں اور مفاد پرست حکمرانوں کا، ان سے ملک اور قوم کو بچانا سپاہی کا فرض ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ فوج کو حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننے دے گا، حکمرانوں کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ وہ مسلمان کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو کافروں کو دوست سمجھ کر انہیں اپنی جڑوں میں بٹھاتا ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے خاوند سے یہ راز لو کہ یہاں کیا منصوبہ بن رہا ہے۔ میں راز بھی دوں گی اور دعا بھی کروں گی کہ جب تم یہاں سے دمشق جاؤ تو تمہارے ساتھ یہ راز بھی ہو اور میں بھی ہوں۔ لڑکی نے کہا۔ تریپولی کے صلیبی بادشاہ ریمانڈ کی طرف ایک ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے کہ وہ الصالح کی مدد کو آئے۔ دوسرے ہی دن لڑکی نے ماجد حجازی کو بتایا، میں نے رات کو شراب پلا کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت باتیں کیں اور اس سے کہا کہ تم لوگ بزدل ہو جو دمشق سے بھاگ کر حلب میں آن بنا لی۔ کوئی مسلمان حکمران کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا جو صلاح الدین ایوبی نے کی ہے۔ ایسی بہت باتیں کی تو بھڑک اٹھا اور میرے ساتھ بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے بولا، ایوبی چند دنوں کا مہمان ہے۔ فدائی قاتلوں کے مرشد شیخ سنان سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا بندوبست کرے اور منہ مانگا انعام لے۔ وہ اپنے تجربہ کار آدمی دمشق بھیج رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اپنی فوج کی تیاری کے لیے بہت وقت مل جائے گا کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے، پہاڑی علاقوں میں برف پڑنے لگے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صحرائی فوج کو اتنی سردی اور برف میں نہیں لڑا سکے گا۔ یہ ابتدا تھی۔ شراب اور عورت ایک مرد کے سینے سے راز نکلوا رہی تھی۔ لڑکی نے ہر رات خاوند سے دن بھر کی کارگزاری معلوم کرنی شروع کر دی اور یہ راز ماجد حجازی کے سینے میں محفوظ ہوتے گئے۔ ایک روز خاوند نے ماجد سے کہا، مجھے ملازموں نے تمہارے متعلق ایک قابل اعتراض بات بتائی ہے۔ ماجد کانپ اٹھا۔ وہ سمجھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، مگر خاوند نے کہا، تم میری بیوی کو ورغلا رہے ہو۔ میری غیر حاضری میں تم اس کے پاس بیٹھے رہتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے مقابلے میں تم خوبرو ہو اور جوان بھی ہو۔ میری بیوی تمہیں پسند کر سکتی ہے مگر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماجد حجازی نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے، لیکن اس کے دل میں وہم پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے بھی یہی بات کہی اور اس پر پابندی عائد کر دی کہ وہ ماجد حجازی سے نہیں مل سکتی۔ ماجد حجازی ابھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے ابھی وہاں کا پورا منصوبہ نہیں ملا تھا۔ اس نے لڑکی کے خاوند کی ڈانٹ ڈپٹ سہ لی اور اس کی دھمکیوں سے اپنے اوپر مصنوعی خوف کی کیفیت بھی طاری کر لی۔ اس کی منت سماجت بھی کی۔ اس شخص نے اسے معاف تو کر دیا لیکن اسی روز 6 باڈی گارڈ لے آیا۔ اس دور میں امیر کبیر لوگ اپنے گھر میں باڈی گارڈ رکھنے کو عزت کی نشانی سمجھتے تھے۔ اس آدمی نے ماجد حجازی سمیت 7 باڈی گارڈ رکھ لیے اور ان میں سے ایک کو کمانڈر بنا دیا۔ اس کمانڈر نے ماجد کو یہ خصوصی حکم سنایا کہ وہ چونکہ آقا کی نظروں میں مشتبہ ہے اس لیے وہ مکان کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتا اور رات کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھی غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ ماجد نے اس حکم کے آگے بھی سر تسلیم خم کر دیا اور اس نے ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے مر گیا ہو۔ 2-3 راتیں ہی گزری ہوں گی، آدھی رات کے وقت یہ لڑکی باہر نکلی۔ بڑے دروازے پر ایک باڈی گارڈ پہرے پر کھڑا تھا۔ لڑکی نے اس سے آقاؤں کے جلال اور رعب سے پوچھا، تم یہیں کھڑے رہتے ہو یا مکان کے ارد گرد چکر بھی لگاتے ہو؟ اس نے کچھ جواب دیا تو لڑکی نے کہا، تم نئے آدمی ہو، ہمارے دمشق والے محافظ بہت ہوشیار اور چوکس تھے۔ تم اگر یہاں نوکری کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اسی ہوشیاری اور چوکس پنے کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا۔ آقا بڑی سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ پہرہ دار نے احترام سے سر جھکا لیا۔
لڑکی باڈی گارڈوں کو دیکھنے نکلی تھی۔ وہ ان 2 خیموں کی طرف چل پڑی جن میں دوسرے باڈی گارڈ سوئے ہوئے تھے۔ دروازے والے پہرہ دار نے دوڑ کر کمانڈر کو جگا دیا اور بتایا کہ مالکہ معائنے کے لیے آئی ہے۔ کمانڈر گھبرا کر اٹھا اور لڑکی کے آگے جھک گیا۔ لڑکی نے اسے بھی ہدایات دیں اور ایک خیمے کے آگے رک کر بلند آواز سے باتیں کرنے لگی۔ ماجد حجازی اسی خیمے میں سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ باہر آ گیا۔ لڑکی نے اس سے یوں بات کی جیسے اسے اچھی طرح جانتی ہی نہ ہو۔ اس سے پوچھا، تم شاید پہلے والے محافظ ہو؟ ماجد نے تعظیم سے جواب دیا تو لڑکی نے کمانڈر سے کہا، اس آدمی کو جلدی تیار کرو، یہ میرے ساتھ قصر سلطنت تک جائے گا۔ 2 گھوڑے فوراً تیار کرو۔ اگر آقا آپ کے متعلق پوچھیں تو میں کیا جواب دوں؟ کمانڈر نے پوچھا۔ میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہی، لڑکی نے تہمکانہ لہجے میں کہا، آقا کے ہی کام سے جا رہی ہوں۔ حکومت کے کاموں میں مت دخل دو، جاؤ گھوڑے تیار کرو۔ کمانڈر نے ایک آدمی کو استبل کی طرف دوڑا دیا۔ ماجد حجازی تلوار سے مسلح ہو کر تیار ہو گیا تھا۔ لڑکی اسے استبل کی طرف لے گئی۔ کمانڈر کو اس لڑکی کے خاوند نے بتا رکھا تھا کہ ماجد پر نظر رکھے اور اسے گھر کے اندر نہ جانے دے۔ اب لڑکی نے ماجد کو ہی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ کمانڈر نے دیکھا کہ وہ دونوں استبل کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ دوڑ کر اندر لڑکی کے خاوند کو اطلاع دینے چلا گیا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ خاوند کو معلوم ہے کہ اس کی بیوی مشتبہ باڈی گارڈ کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ لڑکی کو روک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی مالکن تھی۔ وہ اندر گیا اور ڈرتے ڈرتے اپنے آقا کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر قندیل جل رہی تھی اور کمرہ شراب کی بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آقا کو دیکھا، وہ بستر پر اس طرح پڑا تھا کہ اس کا سر اور بازو پلنگ سے لٹک رہا تھا۔ ایک خنجر اس کے سینے میں اترا ہوا تھا۔ اس کے سینے پر خنجر کے کئی زخم تھے۔ کمانڈر نے اس کی نبض دیکھی، وہ مرا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ ماجد حجازی کو لڑکی بتا چکی تھی کہ اس نے اپنے خاوند سے سارا منصوبہ معلوم کر لیا ہے اور اب اس منصوبے پر عمل شروع ہو رہا ہے۔ اس نے خاوند کو روز مرہ کی طرح شراب پلائی اور اتنی پلائی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر آ سکتی تھی، لیکن انتقام کے جذبے نے اسے پاگل کر دیا۔ اس نے اسی کے خنجر سے اس کا سینہ چھلنی کر دیا اور خنجر اس کے سینے میں ہی رہنے دیا۔ ماجد حجازی گھبرایا نہیں۔ وہ تو ہر لمحہ کسی نہ کسی اچانک پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے لڑکی کے اس اقدام کو سراہا اور اسے کہا کہ وہ اطمینان سے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ وہ جو ہی گھوڑوں پر سوار ہونے لگے، رات کی خاموشی میں ایک آواز بڑی بلندی سے سنائی دی، گھوڑے مت دینا، انہیں روک لو، وہ آقا کو قتل کر کے جا رہی ہے۔ 6 کے 6 باڈی گارڈ تلواریں اور برچیاں اٹھائے باہر آ گئے۔ ماجد اور لڑکی گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ انہیں اسی راستے سے گزرنا تھا جہاں باڈی گارڈ تھے۔ ماجد نے لڑکی سے کہا کہ وہ گھڑ سواری نہیں کر سکتی تو اس کے گھوڑے پر پیچھے بیٹھ جائے، گھوڑا سر پر دوڑانا پڑے گا۔ لڑکی نے خود اعتمادی سے کہا کہ وہ گھوڑا دوڑا سکتی ہے۔ ماجد نے اسے کہا کہ وہ گھوڑا اس کے پیچھے رکھے۔ ماجد نے تلوار نکال لی۔ ادھر باڈی گارڈوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور وہ استبل کی طرف دوڑتے آ رہے تھے۔ ماجد نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے لڑکی نے بھی گھوڑا دوڑا دیا۔ کمانڈر کی آواز گرجی، رک جاؤ، مارے جاؤ گے۔ چاندنی رات تھی۔ ماجد نے دیکھ لیا کہ باڈی گارڈ برچیاں اوپر کیے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے گھوڑے کا رخ ان کی طرف کر دیا اور آگے ہو کر تلوار گھمانے لگا۔ گھوڑے کی رفتار اس کی توقع سے زیادہ تیز تھی۔ 2 باڈی گارڈ اس کے سامنے آ گئے اور گھوڑے تلے کچلے گئے۔ ایک برچھی اس کی طرف آئی جو اس نے تلوار کی وار سے بیکار کر دی۔ کمانے نکالو، کمانڈر نے چلا کر کہا۔ باڈی گارڈ تجربہ کار معلوم ہوتے تھے۔ ذرا سی دیر میں 2 تیر ماجد حجازی کے قریب سے گزر گئے۔ اس نے گھوڑا دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا تاکہ تیر انداز نشانہ نہ لے سکیں۔ اتنے میں وہ تیروں کی زد سے نکل گئے۔ اب یہ خطرہ تھا کہ باڈی گارڈ گھوڑوں پر تعاقب کریں گے، لیکن اسے پکڑے جانے کا ڈر نہیں تھا
کیونکہ گھوڑوں پر زینے کسنے کے لیے جو وقت صرف کرنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے دور نکل جانے کے لیے کافی تھا، اور ہوا بھی یہی۔ آبادی سے دور نکل جانے تک اسے تعاقب میں آتے گھوڑوں کی آوازیں سنائی نہ دیں۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ اب گھوڑا اس کے پہلو میں کر لے۔ لڑکی کا گھوڑا جب اس کے پہلو میں آیا تو ماجد نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ گھبرائی یا ڈری تو نہیں۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لڑکی نے اس سے دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ بلند آواز سے سنانا شروع کر دیا کہ اس نے کون سا راز اپنے خاوند سے حاصل کیا ہے۔ ماجد نے اسے کہا کہ آگے چل کر رکیں گے تو ساری بات سنوں گا، لیکن لڑکی بولتی رہی۔ ماجد نے جب بار بار اسے کہا کہ چپ ہو جائے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، تو لڑکی نے کہا پھر رک جاؤ، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکوں گی۔ ماجد ابھی رکنا نہیں چاہتا تھا اور لڑکی بولتی جا رہی تھی۔ آخر لڑکی نے ہاتھ لمبا کر کے ماجد کے گھوڑے کی باگیں پکڑ لیں۔ اس کے لیے اسے آگے جھکنا پڑا۔ تب ماجد نے دیکھا کہ لڑکی کے دوسرے پہلو میں تیر اترا ہوا ہے۔ ماجد نے فوراً گھوڑا روک لیا۔ یہ تیر مجھے وہیں لگ گیا تھا، لڑکی نے کہا۔ میں اسی لیے تمہیں دوڑتے گھوڑے سے اصل بات سنا رہی تھی کہ مرنے سے پہلے یہ راز تمہیں دے دوں۔ ماجد حجازی نے اسے گھوڑے سے اتارا اور زمین پر بیٹھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے تیر کو ہاتھ لگایا، وہ خاصا اندر چلا گیا تھا، نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ جراح کا کام تھا جو پٹھا چیر کر تیر نکال سکتا تھا۔ اسے رہنے دو، میری بات سن لو، لڑکی نے کہا، اور اس نے ماجد کو سارا منصوبہ سنا دیا جو اس نے خاوند سے سنا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ شک کسی کو نہیں ہوگا کہ ہم کوئی راز لے کر حلب سے بھاگے ہیں۔ وہ منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ محافظوں تک معلوم ہے کہ میرے خاوند کو شک ہے کہ میرے اور تمہارے درپیدہ تعلقات ہیں۔ وہ یہی کہیں گے کہ میں تمہارے ساتھ محبت کی خاطر بھاگی ہوں۔ لڑکی ساری بات سنا چکی تو اس نے ماجد کا ماتھا چوم کر کہا، اب سکون سے مر سکوں گی، اور اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ ماجد نے دوسرے گھوڑے کو اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا، لڑکی کو اپنے گھوڑے پر ڈال کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور اسے ایسی پوزیشن میں ساتھ لگا لیا کہ تیر اسے تکلیف نہ دے، مگر تیر اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ جب دمشق میں اپنے کمانڈر حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچا، اس وقت لڑکی کو شہید ہوئے کم و بیش 12 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اس نے قصر حلب کا تمام تر منصوبہ سنا کر بتایا کہ یہ کارنامہ اس لڑکی کا ہے۔ حسن بن عبداللہ اسی وقت ماجد حجازی کو اور لڑکی کی لاش کو صلاح الدین ایوبی کے پاس لے گیا۔ ماجد حجازی نے بتایا کہ لڑکی کیا تھی اور اسے باپ نے کس طرح ایک جاگیردار کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ ماجد نے لڑکی کی ساری باتیں سلطان ایوبی کو سنائیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ لڑکی کا باپ بھی دمشق سے بھاگ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کی لاش نور الدین زنگی کی بیوہ کے حوالے کر دی اور حکم دیا کہ لڑکی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے۔ لڑکی نے مرنے سے پہلے ماجد حجازی کو جو منصوبہ بتایا تھا وہ مختصراً یوں تھا کہ سلطان الملک الساحل تمام مسلمان مملکتوں کے امراء کو سلطان ایوبی کے خلاف متحد کر رہا تھا اور ان فوجیوں کو ایک کمانڈر کے تحت لانا چاہتا تھا۔ تریپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ کو مدد کے لیے آمادہ کر لیا گیا تھا۔ یہ لڑکی جو نئی خبر لائی تھی یہ تھی کہ ریمانڈ اپنی فوج کو اس طرح استعمال کرے گا کہ مصر اور شام کے درمیان سلطان ایوبی کے لیے رسد اور کمک کے راستے روک دے گا۔ اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ سلطان ایوبی جنگ کی صورت میں مصر سے کمک منگوائے گا۔ اس کے علاوہ وہ ریمانڈ سلطان ایوبی کو گھیرے میں لینے کے لیے اپنے تیز رفتار سوار دستے حرکت میں رکھے گا۔ ضرورت محسوس ہوئی تو ریمانڈ دوسرے صلیبی حکمرانوں کو بھی مدد کے لیے بلا لے گا۔ حسن بن صبا کے پیروکار فدائیوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا سودا طے کر لیا گیا تھا۔ فدائی فوری طور پر دمشق پہنچ رہے تھے۔ اس تمام تر منصوبے کا ہر حصہ اہم تھا، لیکن سلطان ایوبی نے اس کے جس حصے پر زیادہ توجہ دی وہ یہ تھا کہ دشمن سردیوں کا موسم گزر جانے کے بعد جنگ شروع کرے گا۔ ان علاقوں میں سردی زیادہ پڑتی تھی، بارشیں ہوتی تھیں اور بعض جگہوں پر برف بھی پڑتی تھی۔ ایسے موسم میں جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی اور نہ ہی کبھی لڑی گئی تھی۔
یہاں جس نے بھی حملہ کیا کھلے موسم میں کیا۔ لڑکی کی حاصل کی ہوئی معلومات کے مطابق منصوبے میں شامل کیا گیا تھا کہ فوجیں قلعہ بند ہو جائیں، فوجوں کی نفری میں اضافہ کیا جائے اور حملے کی تیاری کی جائے۔ موسم کھلتے ہی ان فوجوں کو شام پر حملہ کرنا تھا۔ صلیبی حکمران ریمانڈ کو جنگی مدد کا معاوضہ پیش کیا گیا تھا جو سونے کے سکوں کی صورت میں تھا۔ ریمانڈ نے شرط پیش کی تھی کہ اسے یہ معاوضہ پہلے ادا کر دیا جائے۔ الصالح کے حواری عمرہ نے فیصلہ کیا کہ معاوضہ فوراً بھیج دیا جائے۔ مسلمانوں کی بد نصیبی، سلطان ایوبی نے آہ لے کر کہا، آج مسلمان کفار کے کندھے سے کندھا ملا کر اسلام کے خلاف اٹھے ہیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اس سے زیادہ اور اذیت کیا ملے گی؟